یہ بظاہر چھوٹی سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی موت آئے تو اچھی موت آئے۔ سب سے پہلے ربنا لا تزغ قلوبنا کا اہتمام کرنا، دوسرا اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد تیسری چیز حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیں، یہ ایک ایمان کا ایسا درجہ ہوتا ہے، جس بندے کو یہ درجہ مل جاتا ہے، اس درجے کے ملنے کے بعد اللہ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ایمان بندے کے دل میں آ جاتا ہے، لیکن پھر گناہوں کی نحوست سے نکل بھی جایا کرتا ہے، سلب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ایمان پر محنت کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے ایمان کے اندر حلاوت نصیب فرما دیں، اب یہ ایسے درجے پر پہنچ جائے گا کہ اس کا ایمان سلب نہیں کیا جائے گا اور اس کا ایمان اس کے دل میں باقی رکھا جائے گا۔ جب یہ بندہ مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا۔ ایک بات تو حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمائی، حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، سامنے ایک حرام منظر ہے، نامحرم ہے، لیکن یہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آنکھوں کو جھکا لیتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ بدقسمتی سے آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں یہ باتیں دقیانوسی لگتی ہیں، لیکن ان قریب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں معمولی باتیں نہیں تھیں۔ آج بندہ کہہ دیتا ہے جی دل صاف ہونا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ بات کہتے ہوئے اللہ پاک اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، جو اس امت کی مائیں ہیں، ہم اگر کسی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں کتنا اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن ازواج مطہرات کا انتخاب کیا، کتنی اونچی درجے کی وہ عورتیں ہوں گی، کتنے کامل ایمان والی ہوں گی، کتنی شرم و حیا والی ہوں گی۔ جب اللہ ان سے فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے ازواج مطہرات تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر رہو۔ کوئی بندہ یہ بےہودہ بات اپنی زبان سے نہ کہے کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، آنکھیں ادھر ادھر جہاں جاتی ہیں چلی جائیں، یہ بے حیائی کی اور بے ایمانی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، رسول پاک علیہ السلام نے احادیث کے اندر بڑے اہتمام سے اس کا حکم دیا۔ آپ حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے گا صرف میرے ڈر کی وجہ سے، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت نصیب کر دوں گا۔ جس بندے کو ایمان کی حلاوت ملے گی یہ وہ درجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اس کے ایمان کو سلب نہیں کریں گے، اس کا ایمان واپس نہیں لیا جائے گا، چھین نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک بات ایک حدیث قدسی کے اندر ہے اور دوسری بات بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے نے اپنے اندر ان کو اختیار کر لیا وہ دنیا کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ ایک چیز یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ دوسری چیز ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسی، دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرنا اس کو اتنا مشکل لگتا ہو گویا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس سے کفر کی بات کیسے کہلوا دی جائے، اس سے کفر کا کام کیسے کروا دیا جائے؟ وہ بندہ یہ کہے میں مسلمان ہوں، میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، میں نے کسی کفر کے کام کو اختیار نہیں کرنا۔ جو بندہ ان تین چیزوں کو اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ شروع میں عرض کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ چار چیزیں ہو گئی، آیت شریفہ کا اہتمام، مسواک کا اہتمام، اذان کے بعد کی دعا
اور اس کے بعد حلاوت کو حاصل کرنے کے عمل۔